سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی حجت الوداع کے موقع پر ایک عجیب اور غریب یعنی واقعہ دیکھنے میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن 100 اونٹوں کو قربانی کے لیے ساتھ لائے تھے، جب حضور علیہ السلام یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی قربانی کرنے لگے، ان توجہ کرے ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی وہ ذات ہے کہ اس حضور نال جانوار بھی محبت کر دیں، جانوار بھی پہچان دیں، یہ اللہ دا سچا رسول ہے، یہ اللہ دا سچا رسول ہے۔ اے درخت جان دیں، اے ہوا دے اندر اڑنے والے پرندے، تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں ذرا توجہ کرنا، تو ہر اونٹ یعنی قربانی جب حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا، ہاتھ میں حضور علیہ السلام نے جب چھری پکڑی تو اونٹ ہر اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی آگے بڑھ رہا تھا، یعنی ہر اونٹ یہ چاہتا سی سب تو پہلے نہیں حضور مینو قربان کرے، مینو قربان ہے۔ اتیا اللہ نے لکھیا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ فقط ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ فقط ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت جس کی اہمیت اور اصلیت اونٹوں نے پہچان لیا کہ اللہ کے راہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر قربان ہونا چاہتے ہیں، یہی وہ سچی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ حضرت محترم حضور علیہ السلام جب چلیں، درخت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چیرتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ہوا میں پرندے اڑنے والے جان لیں کہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ حضرت محترم ایک لکڑی جو ستون حضور علیہ السلام جس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، حضرت محترم ممبر کی لکڑی محبت میں اونٹ کے بچے کی طرح روتی ہوئی، جب حضور علیہ السلام چلتے تو پہاڑ سلام کرتے ہیں، بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے، اسی احد پہاڑ نال محبت کرنے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماندے کہ جدو حضور چلدے سی، جو بھی سامنے درخت آندا سی یا پہاڑ آندا سی، حضور دی بارگاہ سلام پیش کردا سی، حضور دی بارگاہ سلام پیش کردا سی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جدو سرکار چلدے سی بادل بھی سایہ کرتے سی، سرکار دی ذات تے نہیں بادل بھی سایہ کرتے سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بادل سایہ کرتے تھے۔ درخت آپ کے اشارے پر انہیں زمین کو چیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، مگر افسوس ہے ان لوگوں پر جو رات دن مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام پکارتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا خون کر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عملی یعنی اپنی خواہشات اور رسوم کی قربانی پیش نہ کی جائے؟ دعویٰ ذرا غور فرمائیں، ہر اونٹ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑھ کر حاضر ہو کہ حضور پہلے مینوں قربان کریں، سرکار دی بارگاہ پیش ہو کہ سرکار تہاڈا ہاتھ جڑا ہے، تہاڈی چھری جڑی میری گردن دے چلے، قربان جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں 63 اونٹ نہیں خود نہیں اپنے ہاتھوں سے قربان فرمائے، اور پھر حضور علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے 63 سال ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر کی مقدر ہو چکی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو چھری دے دی اور بقیہ اونٹ انہوں نے قربان کیے۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سن محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی اس نبی نو مننے ہیں
اس نبی دے پیروکار ہیں، اس نبی دے غلامی دے دعوے کرنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فریاد امتی کرے حال زار میں، فریاد امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا کہ ہو نہیں سکتا کہ ساڈے نبی نو خبر نہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس واسطے سرکار دی ذات درود و سلام دا سانو نظرانے بھی پیش کرنے چاہیے۔ بہت خوبصورت دعا درود شریف ہے، اور سمجھو یہ وظیفہ بھی بہت بڑا ہے کہ اس درود شریف پڑھن نال انشاءاللہ